میں امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کا ممبر ہوں. تھوڑا سا راز درون میں خانہ بھی جانتا ہوں. میرے واجب التکریم، میرے قابل احترام میرے ہم وطن پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، میرے بھولے بھالے پاکستانیوں، کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے میں ہوں اسر الاسلام. عمران خان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چوائس ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی چوائس ہیں. اس بات کو بخوبی سمجھیے کہ اگر کوئی من چلا جرنیل یا چند من چلے جرنیل پاکستان میں کو کرتے ہیں اور جنرل باجوہ کو، جنرل بادشاہ بھی صحیح لفظ ہے، لیکن جنرل بادشاہ کو، یعنی بادشاہ سلامت کو، باجوہ صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں اور عمران خان کو گرفتار کر لیتے ہیں، تو آپ جانتے ہو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ امریکہ اپنی افواج پاکستان بھیج دے گا ٹو ٹیک اوور پاکستان اینڈ ٹو ریسٹور دیٹ گورنمنٹ. واپس لائے گا انہیں. امریکہ نے ایسا کئی بار کیا ہے. تو آپ جس غلط فہمی میں بیٹھے ہو اور جو کچھ سمجھے بیٹھے ہو کہ یہ دھرنا کیا ہو رہا ہے، ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ. جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو، امریکہ یہی کھیل کھیلتا رہا ہے. نواز شریف، جنیجو، بے نظیر، زرداری، گیلانی، مشرف، پھر نواز شریف، پھر عمران خان، سب کے سب قتل ہو کے تیرے مقابل سے آئے ہیں. سب ایک ہی فرعون کی بنائی ہوئی کٹ پتلیاں ہیں. پاکستان کے آرمی چیف کا امریکہ کے صدر کے ساتھ یہ وٹے سٹے کا رشتہ ہوتا ہے. وٹے سٹے کا رشتہ. سن صاحبہ سن، پیار کی دھن. میں نے تجھے چن لیا، تو بھی مجھے چن 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 چن. سن صاحبہ سن، پیار کی دھن. میں نے تجھے چن لیا، تو بھی مجھے چن. یہ ان کی ٹریڈ یونین ہوتی ہے. عالمی سیاست ازل سے ابلیس کی دنیا رہی ہے. کوئڈ پرو کو یہ لاطینی زبان کی ایک اصطلاح ہے، بڑی قدیم لیٹن کی فریز ہے. کوئڈ پرو کو، یو ڈو دس فار می اینڈ آئی ڈو دیٹ فار یو. یو ڈو دس فار می. احسان کا بدلہ احسان. ایک تو احسان کا بدلہ وہ احسان ہے نا جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، وہ احسان جو ہم اللہ کے اوپر کرتے ہیں غریبوں کی مدد کر کے. اندیکھا احسان، ایسا احسان جسے صرف اللہ جانتا ہے، جو کسی انداز میں کیا جاتا ہے. یہ ایک عجیب طرح کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. وہ احسان اور ہے، اور یہ ریسیپروکل ٹرانزیکشن ہوتی ہے. میں نے تیرے لیے یہ کیا، تو میرے لیے یہ کر. جیسے کلاس میں جب ٹیچر کہتا تھا تم دونوں ادھر آؤ، تم اس کے منہ پہ تھپڑ مارو، پھر تم اس کے منہ پہ تھپڑ مارو، تو تھپڑ مارنے والا آہستہ سے تھپڑ مارتا تھا اور دوسرا وہ بھی آہستہ سے تھپڑ مارتا تھا. تو ٹیچر کہتا زور سے کیوں نہیں مارتے؟ تو پھر ذرا سا وہ زور سے مارتا تھا. سن صاحبہ سن، پیار کی دھن. میں نے تجھے چن لیا، تو بھی مجھے چن. عالمی سیاست حق اور باطل کا کھیل نہیں ہوتا. یہ ابلیس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. یہ ابلیس کی دنیا ہے. اسی کو عالمی سیاست کی زبان میں، پولیٹیکل سائنس کی لینگویج میں بائی لیٹرلزم کہتے ہیں. کوئڈ پرو کو. آئی ڈو دس فار یو، یو ڈو دس فار می. پاکستان کے عوام جنرل حمید گل مرحوم کا نام بے حد ادب اور احترام سے لیتے ہیں. میں بھی ان کا نام بے حد ادب اور احترام سے لیتا ہوں.
جنرل حمید گل مرحوم نے اپنی زندگی کے ایک آخری انٹرویو میں ڈرتے ڈرتے دبے دبے الفاظ میں اپنے منہ سے ایک راز افشا کیا، ایک سچائی بول دی، اور یہ جہاں تک میرے علم میں ہے ان کی وفات سے قبل شاید ان کے آخری انٹرویوز میں سے ایک انٹرویو تھا، واٹس ایپ پہ بہت چلا۔ آپ نے فرمایا حکمران ہمیں ملا نہیں جو اپنے اقتدار کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ سر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جمہوری حکومتوں سے زیادہ حکومت کرتی رہی ہے، کیا یہ سچ نہیں؟ اس میں شبہ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ فیصلے لینے کے لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی سے پوچھا ہے آج تک؟ اسی لیے امریکہ جو ہے وہ ڈکٹیٹروں کو پسند کرتا ہے ایسے ممالک میں، کیونکہ ایک فرد واحد نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر وہ آرمی چیف کو بہت اپنی مرضی سے، جو وہ یہاں آرمی چیف نہیں بنتا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہم بنا سکتے ہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ایسا نہیں کہ پاکستان کا آرمی کا چیف سلیکٹ تو امریکہ ہی کرتا ہے، سلیکٹ تو امریکہ ہی کرتا ہے۔ جنرل حمید گل صاحب نے، مرحوم نے، اس بات کا رونا رویا کہ سینیورٹی میں پہلا نمبر تو میرا بنتا تھا، لیکن میں سلیکٹ نہیں ہوا، سلیکٹ تو امریکہ ہی کرتا ہے۔ تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پاکستانی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیوں لڑتے پھرتے ہو؟ آپ بخوبی جانتے ہیں پاکستان بنایا کس نے تھا۔ میں نے اس موضوع پر ایک تقریر کی تھی کہ پاکستان کیسے پلان کیا تھا امریکنز نے، کب سے پلان کیا تھا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنایا گیا ہے پاکستان کا آرمی چیف امریکہ ہی سلیکٹ کرتا ہے۔ جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل باجوہ تک سب کے سب امریکہ ہی کی چوائسز ہوتے چلے آئے ہیں۔ تیری آرزو جو ہے انقلاب، میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل، یہ قرآن